اوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان اس سے پہلے بھی متعدد بار کہہ چکے تھے کہ اگر ان پر حملے کی کوشش کی گئی، حملہ کیا گیا تو اسے مذہبی انتہا پسندی قرار دیا جائے گا، اور حکومت اب یہی بیانیہ بنا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، آج سے تقریباً 4 یا 5 مہینے پہلے جب عمران خان جو ہیں وہ ایک مکمل طور پر ایک موومنٹ لیڈ کر کے نکلے تھے اور باہر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا تھا، تو میں نے تقریباً 3 کالم لکھے اور بے شبہ پروگرام کیے اس معاملے کے اندر کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر پاکستان کی اندر سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ عمران خان کی جان کی حفاظت کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی علامت رہے گی کہ آپ کسی نہ کسی طور پر اگر آپ امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے لوگوں کو جو اس کے فالوورز ہیں ان کو خاموش کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرمائل آئے گا جسے آپ سنبھال نہیں سکیں گے. کل کا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے اگر 4-5 مہینے کی پوری آپ ایک ایپیسوڈز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے کیسز نکال کے عمران خان کے بارے میں اس کو آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کو ملائن کرنے کے لیے کیا. مطلب فار ایگزامپل میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیلی ویژن کے اوپر اور خاص طور پہ پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگو لگا کے اس کے پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کا ایک وزیر، ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ بیٹھے اور وہ کہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف مذہبی جو ہے اپنا وہ کرتا ہے، توہین کرتا ہے اور اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ کبھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو باقاعدہ آن ایئر کیا گیا اور اس کو باقاعدہ چلایا گیا. اچھا، اس کو پھر عمران خان نے کہا بھی کہ میں کل کو اگر خدا نخواستہ میرے اوپر جو مسئلہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. بالکل. پھر عمران خان خود تھا، اس کی اپنی بد احتیاطیاں اپنی جگہ ہیں، وہ ذرا سا ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیکورٹیز اس طرح نہیں لیتے، وہ یہ سارے چیزیں ان کا اپنا مسئلہ ہے. وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی وہ ہٹا دیا کرتے تھے. میں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنے سامنے سے وہ جو روسٹر میں وہ ہٹا دیا کرتے تھے. یہ بھی ان کے اندر ایک مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ بھی ایک کراؤڈ ہے، اس کراؤڈ کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی مسئلہ سرا یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اگر پنجاب کا آئی جی کہتا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ختم، میں یہاں پر کارڈن آف کروں گا، تو پھر بھی سنبھالا جا سکتا تھا. لیکن پتا تھا کہ یہ صورتحال بننی ہے. اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس انسیڈنٹ کو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انسیڈنٹ ایک ڈائریکٹ بہت بڑی جسے کہتے ہیں برسٹ کی بوچھاڑ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹلی میں جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا تو آپ یاد ہوگا میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا. اچھا. تو ہم اسپتال جب پہنچے تو بے نظیر کو ظاہر بات ہے کوئی گولی تو نہیں لگی تھی، یہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ پیچھے سے بندہ فائر کر رہا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بندہ ایک ڈکوائے کے طور پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جس وقت خول ملتے ہیں تو خول کسی اور چیز کے ہوتے ہیں اور اس کا پسٹول کسی اور چیز کا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس میں ڈسٹریکشن کریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ ڈسٹریکشن بھی ہوتا ہے، پہلے بوچھاڑ چلتا ہے پھر اس کا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کچھ کرم ہوا ہے کہ اتنی بڑی بوچھاڑ میں نارملی بندہ بچتا کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہیں. 13-14 کو جو گولیاں لگی ہیں ان میں سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم 2-3 تو ایسے ضرور ہوتے. ایک دیکھیں نا، ایک فائر ہوا ہے اور ایک بندہ مر گیا پسٹول کا، جبکہ برس چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص، اللہ تعالیٰ نے شاید اس قوم پہ مہربانی کرنی تھی کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ سے، اتنے بڑے سانے سے بچا لیا. اس کے بعد جو خراب ترین صورتحال ہوئی ہے کہ ود ان سیکنڈز وہ بندہ جو ہے اس کا مجرم جو ہے وہاں جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک میں نے اسے ٹویٹ کیا جس کے بعد فوراً پاک نے رد عمل کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ریلیز کر دی اور آپ اس میں دیکھیں اس ویڈیو میں وہ کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا. اچھا، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جو پلان کیا جاتا ہے اس کو ایک رٹا ہوا بیان بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اسکرپٹ بھول نہ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے پرومپٹر ہٹا دیا جائے تو آپ بالکل آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہیں. ایسے وہ بیسیکلی اس کے اندر پرومپٹر ہوتا ہے. وہ بھول بھی گیا تھا کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں. وہ وہاں کہتا ہے کہ میں تو اس سے پتہ چلتا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تھانہ معطل ہوا، لیکن کل پھر اس کا ہوگا. پھر اسی بیانیے کو اٹھا کے پہلی بات ہے کہ ود ان 1 سیکنڈ وہ 4-5 صحافیوں نے ٹویٹ کیا، پھر چینل سے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ خود آ گئے. بالکل. دیکھیں لالی صاحب کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو انالیسس کیا تھا، اور انالیسس کرتے ہوئے ہم یہ کہا تھا کہ اگر اسلام آباد یہ مارچ پہنچ جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس مارچ میں کچھ کیجولٹیز ہو جاتی ہیں تو لوگ اگر گھروں میں واپس جائیں گے،
اگر اپنے شہروں میں جائیں گے تو وہ ایک لینڈ سلائڈ قسم کی ایک ایرپشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی اور اس کو آپ جو ہے انتظامی مشینری اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھال سکے۔ اب اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں، یعنی بکر کا بھی آپ جا کے دیکھیں نا تو بکر اتنا چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کے اندر چھوٹا سا بازار ہے، اس کے اندر جتنے لوگ اس وقت جمع آپ سوچ نہیں سکتے۔ منڈی بہت دن جیسا علاقہ، ننکانہ صاحب جیسا علاقہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ننکانہ صاحب میں اگر ایک جلوس نکلتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس تھانے کی نفری جو ہے 15-16 سپاہی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ بکر کے سپاہی کیا کریں گے؟ کہاں سے بھیجیں گے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس وقت پورے اب کراچی میں تو آپ دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ نے ان لوگوں کو ٹیئر گیس کیا، یہ کہا جاؤ نکلا جاؤ۔ کراچی صرف فیصل روڈ تو نہیں ہے، کراچی سے ریجنٹ پلازا تو نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ صورتحال کو تھوڑا سا دیکھو۔ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اس کے اندر شاید کچھ سینس پریویل کر رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی صورتحال ہے، میرا خیال ہے ہلاری صاحب بتائیں گے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے سین تجویز کیا ہو سکتی ہے۔ اوری صاحب آپ بتائیے کہ کیا یہ جو اس وقت واقعہ ہوا ہے عمران خان پر حملے کا، کیا یہ واقعہ حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور جلد الیکشن ہو جائے؟ دیکھیں سیریسنس بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی، خاص طور پہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کم از کم اور کچھ نہیں تو بڑے ہائر لیول پہ کم سیریسلی بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب میں آج نان سیریسنس کی علامت دیکھیں کہ صبح اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، خواجہ آصف نے کہا کہ اس پہ سیاست نہ کرو۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ جس قسم کی تقریر کر رہے تھے اس سے آگ لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس یاد آ رہا ہے، اس کو خواب میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتاؤں، گورنمنٹ بڑی نازک سطح پہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہوتی ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بنیادی طور پہ فادرلی مقام پہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے انتقام کا سٹیج نہیں ہوتی، گورنمنٹ جو ہے یہ لوگوں کو اشتعال دلانے والی چیز نہیں ہوتی۔ آپ تو مسلم لیگ، ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے مسلم لیگ نون کا ہاؤس بنا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے پیپل پارٹی بالکل خاموش ہے، باقی پارٹیاں بالکل خاموش ہیں، صرف ایک نون لیگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو اپنا جو بیسیکلی الیکٹرل کالج ہے وہ لٹ گیا ہے، نون لیگ لاہور سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ اب بھائی فیصلے ہم نے کیے تھے، بے صبری انہوں نے کی، بے صبری اس قوم نے کی تھی، اس کو سزا دے رہے، بے صبری تو آپ نے کی تھی کہ ہم جلدی جلدی آ جائیں، بے صبری تو آپ کے، آپ ایک سال اور انتظار کر لیتے۔ عمران خان جو تھا وہ سیاست کے اندر آپ کے مقابل میں آگے بڑا آپ سے کم ووٹوں والے صورتحال میں آ جاتا، جتنا وہ ان پاپولر ہو رہا تھا، جتنا اس کی پالیسی کا مسئلہ تھا، مسئلہ بن جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی بے صبری کی سزا آپ پوری قوم کو دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سین پریویل کرنا، اور ان کو چیف جسٹس کی جو ہے انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی، چیف جسٹس کو اس وقت انٹروین کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے اپریل کی 9 کو انٹروین کیا، آپ نے رات کو عدالت لگائی، آپ کو سپریم کورٹ کو اجازت نہیں تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیکر کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی رولنگ دینے کی، نہیں تھی اجازت، آپ کو بھی پتا ہے۔ آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا، ٹھیک، آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں وین بھیجی، پرنس وین بھیجی، آپ نے کہا یہ ہو جائے گا، سب کچھ کر لیا نا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ چینج کر دی۔ اگر وہاں تو ایک بھی لائف ایٹ سٹیک نہیں تھی، وہاں تو ایک بھی شہر کو آگ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت تو آپ حالت یہ ہے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔